بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فیل، اس سورت کو اس لیے سورہ فیل کا نام دیا گیا ہے کہ اس میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ فیل مکی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی 19ویں جبکہ قرآن مجید کے موجودہ مصحف کے مطابق 105ویں سورہ ہے اور قرآن مجید کے 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورہ فیل کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ واجب نمازوں میں پڑھے تو قیامت کے دن اس دنیا کی تمام موجودات گواہی دیں گی کہ پڑھنے والا نمازیوں میں سے تھا، اور قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ میرے بندے کے بارے میں تم لوگوں نے صحیح گواہی دی اور اس کے بارے میں تمہاری گواہی قبول کرتا ہوں، اسے بہشت لے جاؤ، اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے کام اور خود اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بعض روایات میں سورہ فیل کی تلاوت کے لیے بعض خواص ذکر ہوئے ہیں، جیسے دشمن کے شر سے محفوظ رہنا، غرق ہونے سے بچنا، اور عمر کے آخر تک پانی میں موت آنے سے بچنا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن مال و دولت حاصل کرنے کے لیے سورہ فیل کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ 70 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت کریں۔ یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد دہرانا ہے، اور یہ پورا عمل آپ نے 14 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ 14 دن کے بعد آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 14 مرتبہ سورہ فیل تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں، اور آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو مال و دولت حاصل ہونے لگے گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گی جن پر محنت کر کے آپ کو جلد ہی دولت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی۔ اور اب ہم اس سورہ پاک کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں۔
ترميهم بحجارة من سجيل کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے. فجعلهم كعصف مأكول تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا.